أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ لوگ ان کے بعض کے ولی ہیں فرمایا کہ ان دو آیتوں میں ایک اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور دوسرے وہ جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی، ان کو رہنے کے لیے گھر دیے اور ان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے تمام وسائل ان کے ساتھ تقسیم کی۔ اور تیسرے وہ جو مسلمان تو تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور چوتھے وہ جنہوں نے ہجرت تو کی مگر صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی۔ تو بالاتفاق امت میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی، اور انصار نے ان کے ساتھ ایسی اخوت اور ایسے ایثار کا مظاہرہ کیا کہ کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر کسی انصاری کے پاس 2 دکانیں تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ ایک دکان تمہاری ایک میری، اور اگر کسی کے پاس زمین تھی تو اس نے کہا آدھی زمین تمہاری آدھی میری، اور اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے کہا کہ میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جو تمہیں ان میں سے اچھی لگے اسے میں طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے عدت گزرنے کے بعد شادی کر لینا۔ فرمایا کہ انصار اور مہاجرین یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے بھی مہاجرین کا درجہ انصار سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، اب یہی لوگ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، میراث میں رشتہ داروں کو حصہ نہیں ملے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہاجر کو اور جس انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، مواخات قائم فرمائی ہے، وہی مہاجر انصاری کا وارث بنے گا اور وہی انصاری مہاجر کا وارث بنے گا، اور رشتہ داروں کی وراثت کا حکم وقتی طور پر معطل کر دیا گیا۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، حتی یہاجروا،
یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر تم سے وہ مدد طلب کریں دین کے معاملے میں. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تم پر مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ مگر اس قوم کے خلاف جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. فرمایا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء وہ لوگ جو دارالکفر میں رہ رہے ہیں اور دارالاسلام کی طرف انہوں نے ہجرت نہیں کی ان کا اور تمہارا دوستی کا اور وراثت کا کوئی تعلق نہیں. حتیٰ کہ وہ لوگ جو جنگ بدر میں قیدی ہوئے ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو مجبور کر کے لایا گیا ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا اور کچھ لوگوں نے بھی کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا اسلام قبول نہیں ہے. تو اگر ہجرت کر کے آ جاتے اور مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوتے تو تمہارا اسلام قبول تھا. لیکن اب تمہیں فدیہ دینا پڑے گا اور یہاں سے رہا ہونے کے بعد تم اپنے گھروں کو جاؤ. اگر واقعی تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ جاؤ پھر تمہیں مسلمان تسلیم کیا جائے گا. فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھروں میں بڑے آرام سے اور مزے سے رہ رہے ہیں ان کا وہ درجہ نہیں جو مہاجر مسلمانوں کا ہے. لیکن چونکہ دینی رشتہ موجود ہے اس لیے اگر وہ تم سے مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. لیکن ایسی قوم کے خلاف مدد نہیں کی جا سکتی جن کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو. اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلامی کا وہ تابناک واقعہ آپ حضرات کو مدد کرے گا کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا ابھی اس کو فائنل شکل نہیں دی گئی تھی تو قریش کے سفارتکار سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوہے کی بیڑیوں سمیت کسی طریقے سے بچ کر مکہ سے نکل آیا اور گرتا پڑتا اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا مسلمانوں کے سامنے آ کر گر پڑا بے سدھ ہو کر. اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے مجھ پر یہ بڑا ظلم کرتے ہیں مجھے مارتے ہیں مجھے بیڑیوں میں قید میں رکھا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے وفد کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی ابھی معاہدہ حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا تو اس لیے تم ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو. چونکہ معاہدے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو کافر اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. لیکن سہیل ابن عمرو نے اور اس کے وفد کے ارکان نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لیے. اگر آپ اس ابو جندل کی حمایت کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ معاہدہ ختم کرتے ہیں ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل تم صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے گا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سخت پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک غریب مسلمان مظلوم جو ہم سے مدد چاہتا ہے ہم اس کی مدد نہ کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سچا نبی ہوں۔ کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو کہا پھر ہم اتنی گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ مجھے کبھی ناکام نہیں کرے گا، اللہ کا حکم اسی طرح ہے، اس لیے تم لوگ اس کو برداشت کریں۔ چنانچہ ابو جندل کو مارتے پیٹتے ہوئے سہیل ابن عامر واپس مکہ لے گیا۔ وہاں سے کچھ عرصے کے بعد وہ پھر فرار ہو گئے اور ساحل سمندر کے ساتھ ابو بصیر نامی ایک مسلمان، وہ بھی کفار کے مظالم سے تنگ آ کر وہاں گیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ابو جندل بھی شامل ہو گئے۔ اب کچھ اور مسلمان جو مظلوم تھے وہ بھی وہاں جمع ہونے شروع ہو گئے اور انہوں نے قریش کے قافلوں پر حملے شروع کر دیے۔ تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان اپنے مجاہدوں کو پکڑیے اور ان کو اپنے پاس بلا لیجیے، ہمیں ان کے آپ کے پاس جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی اور ابو جندل کو واپس کر دیا۔ فرمایا اللہ تمہارے تمام اعمال کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه، اگر تم یہ نہ کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ فرمایا کافر کہیں کا ہو سارے ایک ملت ہیں اور وہ ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں، اور اگر تم ہجرت نہ کرو گے اور مرکز اسلام کو مضبوط نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے سارے ہجرت کرو اور دارالاسلام کو اپنا مضبوط مرکز بناؤ۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ والذین آمنوا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور دنیا میں بھی بہترین رزق ہے۔ یہاں دوبارہ اسی آیت کو لا کر تاکید کر دی گئی کہ مہاجر لوگ، ہجرت کرنے والے اور مہاجرین کی مدد کرنے والے یہی سچے اور اصلی مومن ہیں، اور ہجرت کرنے والوں سے فرمایا کہ تم اس بات کا فکر نہ کرنا کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ فرمایا اللہ تمہیں تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں روزی بھی بہترین باعزت عطا کرے گا۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا وجاہدوا معکم، اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، تو یہ لوگ تمہیں میں سے ہیں،
اولو الارحام بعضهم اولا ببعض اور رشتہ دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. فرمایا جو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کرے اور آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کرے وہ بھی تمہیں میں سے شمار ہوں گے اور انہیں مہاجرین ہی کا درجہ دیا جائے گا اگرچہ السابقون الاولون کا درجہ ان سے ذرا بلند ہے لیکن یہ بھی تمہارے ہی لوگ شمار ہوں گے. اور فرمایا کہ اب رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کی وراثت وصول کریں گے اور وہ جو پہلا حکم تھا کہ مہاجر اور انصاری ایک دوسرے کے وارث ہوں گے وہ حکم منسوخ کیا جاتا ہے. اب آئندہ کے لیے رشتہ دار جو رحمی رشتہ دار ہوں گے قریبی رشتہ دار ہوں گے وہی مرنے والے کی وراثت کے حقدار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ترجمہ ایک بار ان الذین آمنوا وہاجروا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا اور وہ لوگ جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی ما لکم من ولایتہم من شیء تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اور تمہارے ذمہ مدد کرنا ہے إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر اس قوم کے خلاف جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں. الا تفعلوه اگر تم یہ نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ جہاد کیا اللہ کے راستے میں
والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں، لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت رزق ہے، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا معکم، اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، تو یہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ الانفال ختم ہوئی، اور اس کے بعد سورۃ براءہ شروع ہوگی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔